خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاملے میں گارنٹی ہے۔ آپ نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا ایک سرمایہ ہے، دنیا کا بہت سے سرمایہ ہوتا ہے، لیکن بہترین بیوی جسے مل گئی وہ دنیا کا اسے بہترین خزانہ مل گیا، اسے بہترین سرمایہ مل گیا دین کی بنیاد پر۔ اللہ کے رسول نے کہا تنکح المرأۃ لأربعها لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ نے کہا کہ عورتوں سے نکاح جو کیا جاتا ہے عموماً 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کا حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا حسن دیکھا جاتا ہے، اور اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ فاظفر بذات الدین، دین کو انتخاب رشتہ میں بنیاد بنا کر ترجیح دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا تو یہ بات گارنٹی ہے کہ جو لوگ مال کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، پھر وہ خاندان کے اندر خوشگواری تلاش کریں تو وہ عبث ہے اور وہ بیکار ہے۔ ہم اپنے لڑکوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس ایسے کتنے واقعات آتے ہیں کہ وہ رشتہ تلاش کرتے ہیں، ہم ایک دو جگہ بھیجتے ہیں، جا کر دیکھ کر آتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ رشتہ پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ معلوم ہو کہ تھوڑی سی قد کی کم ہے، تھوڑا سا رنگ کم ہے، اور پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ بھائی آپ کا کرائٹیریا کیا ہے، تو ماں کے سامنے ایک لمبی فہرست گنوا دیتے ہیں کہ کیسی اسے بیوی چاہیے، گردن اس کی سراہی دار ہو، پیشانی اس کی چوڑی ہو، ہونٹ اس کے گلاب کی طرح ہو، ناک اس کی اونچی ہو، اور آنکھیں اس کے غزالہ کی طرح، مطلب وہ غزالہ آنکھیں اس کی ہو، ہرنی کی جو آنکھیں ہوتی اس طرح خوبصورت اس کی آنکھیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ سارے مطالبات کرتے ہیں۔ میرے سامنے ایک لڑکے نے ایسا کہا تو میں نے کہا کہ کبھی تم نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ اور تم اپنے گھر والوں کو کہو کہ آئینے میں چہرہ دیکھیں، کہاں سے تلاش کر کے لائیں؟ حور جنتی کو جانا پڑے گا اگر اس طرح کی حور کو تلاش کرنا ہو۔ تو لوگ ان بنیادوں پر شادی کرتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ حسن کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں تو وہی حسن وہ اتراتی ہے اور اس پر رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ مال کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں تو مالدار عورت ملتی ہے اور اسے غلام بنا لیا جاتا ہے۔ حسب کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں اور انہیں خاندان کا زعم ہوتا ہے اور اسے جو ہے وہ شریف زادے ہو جاتے ہیں، شریف زادیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ رذیل بن جاتا ہے، کمینہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے خاندان کے اندر گویا کہ پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دین کی بنیاد پر اگر شادی کی جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ تمہارا گھرانہ خوشگوار گھرانہ ہو جائے گا۔ دوسرا جو پہلو ہے، خاندان کو خوشگوار بنانے میں سادگی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ آدمی لذت کوش نہ بنے، آرام پسند نہ بنے، آرام طلب نہ بنے، اور دنیا کی رنگینی اور دنیا کی دل نشینی کے پیچھے نہ دوڑے بلکہ سادگی کو اختیار کرے۔ ہمارے سامنے بے شمار مثالیں آتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالیں کہ ایک مرتبہ جب وہ چھوٹی تھیں، اللہ کے رسول بننے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو بی بی خدیجہ کسی شادی میں، کسی فنکشن میں لے جانا چاہتی تھی اور ان کے لیے خصوصی کپڑے اور زیور بنائے، اور بی بی فاطمہ نے انکار کر دیا پہننے سے اور کہا کہ کسی فنکشن میں جانے کے لیے میں یہ سب تکلفات نہیں کرنا چاہتی، میں ایسے ہی جو ہے شادی میں آنا چاہتی ہوں، اگر لوگ جمانا چاہیں تو جمائیں، ورنہ یہ کہ میں ان کی دلداری کی خاطر اپنے آپ کو تصنع نہیں کرنا چاہتی، اپنے آپ کے لیے سب نہیں پہننا چاہتی۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ بی بی فاطمہ کی اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی کہ کس طرح سے سادگی، کون جو دونوں جہاں کے بادشاہ اور سرور کائنات کی بیٹی تھی، اللہ کے رسول کی بیٹی، ایسی بیٹی کے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے کپڑا دھوتی تھی، اپنے پیٹ پر جو مشکیزے سے پانی لاتی تھی جس سے جو وہ مارکس پڑ جاتے تھے ان کی پیٹ پر۔ یہ سب چیزیں جو سادگی ہیں، آج ہماری خواتین کو پوچھئے کہ انہیں مائکرو ویو اوون کے بغیر اور فریج کے بغیر اور فلی آٹومیٹڈ واشنگ مشین کے بغیر اور اے سی کے بغیر اور ڈش واشر کے بغیر اور پیزا کٹر کے بغیر اور نہ جانے کیا کیا جو نئی ایجادات ہیں، اس کے بغیر ان کی زندگی گویا کہ وہ گزرتی ہی نہیں، اس کے بغیر ان کے لیے اطمینان ہی نہیں ہوتا۔ بی بی فاطمہ ہمارے لیے مثالیں سادگی کے ساتھ جب زندگی بسر ہوتی ہے تو گھروں کے اندر خوشگواری آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے واقعات ہیں جس میں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں اور بی بی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، تو کہتی ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے، 3 دن سے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تو سفر پر گیا تھا، جاتے وقت تو مجھے کچھ ڈیمانڈ کر دیتی، مطالبہ کر دیتی تو میں کوئی چیز لا کے دے دیتا۔ کہا کہ نہیں، والد صاحب نے جب رخصتی کی تو اس وقت والد صاحب نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ مطالبے کر کے اپنے شوہر کو شرمندہ نہ کرو، پریشان نہ کرو۔
اس لیے میں نے مطالبہ نہیں کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ بیوی بیمار ہے، بی بی فاطمہ، اور اس میں بڑی مشکل سے اٹھتی ہیں اور شوہر کی خدمت کرتی ہیں، کچھ پکا کر کھلاتی ہیں۔ تو اس وقت بی بی فاطمہ کو تسلی دیتے ہوئے حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ کچھ دیر آرام کر لیتی، اچھا تھا، کیوں تم اتنا دقت کرتی ہو؟ تو کہا کہ ہمارے والد صاحب نے یہ نصیحت کی کہ خدا کی عبادت اور شوہر کی اطاعت، ان دونوں میں زندگی بسر کرو، اور یہ دونوں چیزوں میں اگر تمہاری موت آ جائے تو یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ یا تو خدا کی عبادت میں تمہاری موت آئے اور شوہر کی اطاعت میں تمہیں موت آ جائے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس طرح بے شمار واقعات ہمارے سامنے بی بی فاطمہ کی مثالیں ملتی ہیں، سادگی کی مثالیں۔ نمبر تیسری چیز ہے کہ عورتوں کے ساتھ اخلاق کا برتاؤ کرنا، اس سے گھروں کے اندر خوشگواری آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، تم اچھے ہو اس کا مورل سرٹیفکیٹ، کانڈکٹ سرٹیفکیٹ اپنی بیوی سے لے کر آؤ۔ تم اگر اچھے ہو تو سرٹیفکیٹ وہ دے کہ تم اچھے ہو۔ اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ پھر یہ کہا کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے نرمی کا رویہ اختیار کرو، چونکہ وہ پسلی کی ہڈی سے بنی ہوئی، اور اگر تم زیادہ زبردستی کرو تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ پسلی کی ہڈی سے مراد بعض لوگوں نے ٹیڑھا پن مانا لیا ہے، حالانکہ عبدالحلیم ابو شقہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پسلی کی ہڈی نرم ہوتی ہے، اور نرم چیز کو چبا نہ دو، نرم چیز کو توڑ نہ دو، اس کا احتیاط کرو، احتیاط سے عورتوں کے ساتھ برتاؤ کرو۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ اپنی عورتوں کو نہ مارو، یہ مناسب نہیں ہے کہ تم دن میں ان کی مارو اور رات میں ان کے پاس بستر میں جاؤ آرام پانے کے لیے، یہ بات تو تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ تم سکون پاتے ہو انہیں تم دن میں مارو بھی، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ آپ مسواک چبا کر دیتے، بی بی عائشہ مسواک چبا کر دیتی، اس کے بعد اللہ کے رسول اسی مسواک کو جو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی عائشہ گوشت نوچ کر دیتی تو اللہ کے رسول وہیں منہ رکھ کر جو ہے اپنا دندان مبارک رکھ کر گوشت کو نوچتے جہاں سے بی بی عائشہ نے گوشت کو نوچ کر کھایا تھا۔ آپ احرام باندھتے تو بی بی عائشہ جو ہے آپ کو خوشبو لگاتی تھی اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ حبشی لوگ آئے تو کھیل تماشا ہو رہا تھا، اللہ کے رسول نے اپنے کندھے مبارک پر بی بی عائشہ کا سر رکھا اور تماشا بتایا۔ بی بی عائشہ دیکھتی رہی، پوچھا عائشہ تم دیکھ لیا، اطمینان ہو گیا؟ کہا کہ نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر دو تین مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا تم نے دیکھ لیا، کیا تمہیں اطمینان ہو گیا؟ تو کہا کہ نہیں نہیں نہیں۔ حدیث میں آتا ہے بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو نہیں 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 اس لیے کیا کہ تاکہ میں دیکھوں کہ اللہ کے رسول میری کتنی جو ہے دلداری کرتے ہیں، میری کتنی خاطر تواضع میں، وہ کتنی دیر تک میرے چہرے کو اپنے کندھے پر اٹھائے رکھتے ہیں، دیکھنے کے لیے میں نے بار بار نہیں نہیں کہا۔ اللہ کے رسول بی بی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے۔ یہ سب کہاں تصور کر سکتے ہیں ہم اپنی بیویوں کے ساتھ یہ حسن سلوک؟ اس سے گھروں کے اندر خوشی آتی ہے۔ اس میں ایک درجہ مرد کو جہاں فضیلت کا ہے، اس میں مرد ہی اقدام کرے خوشگواری کے لیے، مرد ہی اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرے، مرد آگے بڑھ کر جو ہے بیوی کی دلداری کرے، تو اس سے گھروں کے اندر خوشگواری آتی ہے۔ نمبر چوتھی چیز یہ ہے کہ گھروں کے اندر دین کو رولنگ پرنسپل بنایا جائے، دین کی بنیاد پر گھر کا پورا نظام قائم کر دیا جائے تو گھروں کے اندر خوشگواری آتی ہے۔ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کی توقیر، ماں باپ کا احترام ہم کریں تو بچے بھی جو ہے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، دادا دادی کا احترام کرتے ہیں، اور والدین کا احترام ہم کرتے ہیں تو ہمارا احترام بچے ہمارے کرتے ہیں۔ پھر گھروں کے اندر صبح اٹھیں تو آپ بچوں کو سلام کریں، کچھ دنوں کے بچے آپ کو سلام کریں گے، بیوی کو آپ سلام کریں، بیوی آپ کو سلام کرے گی۔ گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام ہو، اور گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو، ٹی وی بند کیا جائے، گھروں کے اندر ناچ گانوں کو بند کیا جائے، اور اسلاف کے کارنامے صحابہ کے قصے ہم اپنے بچوں کو سنائیں، اور رات میں سوتے وقت ہم بآواز بلند رات کی دعائیں پڑھیں تاکہ بچے بھی سنیں، بچوں کو بھی دم کریں، پھونکیں، اور ہم بھی اپنے اوپر دم کر لیں، اور سیر تفریح کو لے جائیں تو وہاں بھی دینی باتیں ان کو بتاتے رہیں، دین کی خدمت کے لیے آپ بھی جائیں اور بچوں کو بھی لے جائیں۔ اس طرح گھر کے اندر دین کو آپ رولنگ پرنسپل بناتے ہیں، مل جل کر کھاتے ہیں، بسم اللہ بول کر کھاتے ہیں، دعا کپڑا پہناتے ہیں تو دعا پڑھواتے ہیں، کسی فقیر کو کھانا دلواتے ہیں تو بچے کے ہاتھ سے کھانا دلواتے ہیں۔ یہ سب کام جب گھروں کے اندر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر جو ہے بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر خوشی آ جاتی ہے ان بنیادوں کی وجہ سے۔ اور گھر کے اندر سب مل جل کر کام کریں، دین یہی سکھاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب یہ میری ذمہ داری ختم، میں نے کما کر لا کر رکھ دیا گھر میں، اب اس کے بعد میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بچہ روئے، بچہ پریشان ہو، بچہ بیمار ہو، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور اس طرح سے اگر کوئی رویہ اختیار کرتا ہے تو گھروں کے اندر خوشی نہیں آتی ہے۔ ساس بھی اپنا رول پلے کرے، بہو بھی اپنا رول پلے کرے، مرد بھی اپنا رول پلے کرے، اور عورت بھی اپنا کردار ادا کرے، بچہ بھی، سب دین کی بنیاد پر اگر گھرانہ بنتا ہے تو اس گھرانے کے اندر خوشگواری آتی ہے۔ یہ چار گویا ڈائنامکس آف ہیپی فیملی ہیں۔ نمبر ایک، انتخاب رشتہ دین کی بنیاد پر ہو۔
نمبر 2 سادگی گھروں کے اندر ہو، نمبر 3 اپنی عورتوں سے محبت ہو، احترام ہو اور حسن سلوک ہو، اور نمبر 4 دین کی بنیاد پر گھر کا نظام استوار کر دیا جائے تو اس گھر کے اندر خوشگواری آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھرانوں کو خوشگوار خاندان بنا دے اور ہمارے گھروں سے ہر قسم کی بلاؤں کو، مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔